على عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ مضمون آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ابلیس ملعون کو حکم دیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو اور آپ جو سوال کریں وہ جواب دے. چنانچہ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، اس نے اپنا تعارف بتایا اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تیرے دشمن کتنے ہیں اور دوست کتنے ہیں. تو اس نے دشمن تو 15 گنائے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیت، اور 10 اپنے دوست گنائے. تو گزشتہ جمعے کو دوستوں سے متعلق کچھ حضرات کا مضمون سن چکے اور کچھ باقی ہے. آپ تمام حضرات کو مضمون مستحضر ہو جائے، نئے حضرات بھی سن لیں، تو اس لیے شروع سے ہر دفعہ سنا دیتا ہوں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس. پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہیں، دوسرے امام عادل، تیسرا تواضع والا غنی، چوتھا سچا تاجر، پانچواں خشوع والا عالم، چھٹا ہمدردی رکھنے والا مومن، ساتواں رحم دل مومن، آٹھواں وہ تائب جو اپنی توبہ پر پختہ رہے، نواں حرام سے بچنے والا، 10واں وہ مومن جو طہارت سے رہنے کا عادی ہے، 11واں وہ مومن جو صدقہ بکثرت کرتا ہے، 12واں وہ مومن جو لوگوں سے حسن اخلاق کا معاملہ رکھتا ہے، 13واں وہ مومن جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، 14واں وہ حافظ قرآن جو تلاوت کی پابندی کرتا ہے، 15واں وہ شخص جو لوگوں کے سونے کے وقت میں رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت میں تیرے دوست کتنے ہیں اور کون لوگ ہیں؟ کہا 10 ہیں. پہلا ظالم حکمراں، دوسرا متکبر غنی، تیسرا خائن تاجر اور چوتھا شرابی آدمی، پانچواں چغل خور، چھٹا زانی، ساتواں یتیم کا مال کھانے والا. یہاں تک آپ گزشتہ جمعے کو مضمون سن چکے. 8واں نماز میں سستی کرنے والا، یہ بھی ابلیس کا دوست ہے. نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر، آپ پر، سارے مسلمانوں پر، حضور کی ساری امت پر دن رات میں 5 مرتبہ فرض کی ہے، یعنی 5 وقت کی نماز فرض کی ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو ایک خاص انداز سے یہ نعمت عطا کی. جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، وہاں اللہ پاک سے باتیں ہوئیں
حضوری کا سامان ہوا، قرب کا سامان ہوا، اس وقت اللہ پاک نے آپ کو من جملہ اور تحائف کے ایک تحفہ یہ بھی عطا فرمایا کہ آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے تحفے لے کر چلے، من جملہ ان کے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی ہیں۔ چنانچہ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ کیا ملا؟ فرمایا کہ یہ ملا یہ ملا۔ فرمایا کہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نبھا نہ سکے گی، میری امت پر 2 نمازیں فرض ہوئیں، وہ ہی نہ پوری کر سکی، آپ پھر جائیں اور اللہ پاک سے درخواست فرمائیں۔ چنانچہ اس طرح سے اللہ پاک سے پھر جا کے درخواست کی، اللہ پاک نے کچھ کمی کر دی، اور اس طرح سے پھر آئے تو پھر بات چیت ہوئی کہ اب بھی زیادہ ہے۔ بہرحال اس طرح سے گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی زیادہ ہیں، آپ جا کر پھر درخواست کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ پاک کے پاس جب گئے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نمازیں تو 5 کر دی ہم نے، لیکن ثواب ہم 50 ہی کا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زبردست مہربانی ہے، یہ قرب کا ہمارے آپ کے لیے بھی ذریعہ اور سامان ہے۔ ہر مسلمان عورت ہو یا مرد، اس پر یہ 5 وقتہ نمازیں جو ہیں فرض ہیں، اور فرض بھی فرض عین۔ اس میں سستی جو ہے وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تمام عبادات میں سب سے زیادہ افضل عبادت جو ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے وہ یہی نماز ہی ہے۔ نہایت جامع ترین عبادت ہے اور نہایت افضل ترین، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اور اس کے فوائد و ثمرات بھی بہت زبردست ہیں، اور نہ پڑھنے کی صورت میں نقصانات بھی بہت زبردست اور خطرناک ہیں۔ سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق پوچھا جائے گا، اور بہت لوگ ہیں کہ جو نماز میں پوری طرح سستی کرتے ہیں اور غفلت برتتے ہیں، آخرت میں زبردست سزا ہوگی، اور سزا بھی دنیا کی ہی کیا کم ہوتی ہے، آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خطرناک اور زبردست ہے۔ اس لیے کوشش پوری کرے کہ نمازیں ہمارے آپ کے ذمے نہ رہیں۔ اللہ پاک نے قرب کا ذریعہ اور سامان ہمیں آپ کو عطا کیا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سجدے یہ قرب کے سجدے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ پاک بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ تمام حائل راستے سے ہٹ جاتے ہیں، تمام فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اور وہ حالت اس کی سجدے کی حالت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندہ بظاہر تو فرش پر سجدہ کرتا ہے، یعنی زمین پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سجدہ عرش پر کرتا ہے اور اللہ کے قدموں پر کرتا ہے۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس کی اہمیت بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا موقع عطا فرمایا ہے کہ صبح سے شام تک قرب کے سجدے کیے جاؤ اور قرب کا سامان لیے جاؤ۔ صبح اٹھیں گے، نماز فجر پڑھنی ہے، اس میں سجدے کیے، اور اگر ماشاءاللہ پہلے اٹھ گئے تہجد میں تو سبحان اللہ، پھر کیا بات ہے کہ ادھر سجدے کا سلسلہ شروع، نماز پڑھی تہجد کی، وہاں سجدے کیے تو قرب کا ذریعہ ہے اور قرب کا سامان ہو رہا ہے، قرب نصیب ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر فجر کی نماز پڑھی جب، پھر اشراق پڑھی جب، پھر چاش پڑھی جب، اور اس طرح سے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی پڑھی، اور مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی،
اس طرح سے یہ سلسلے اللہ پاک کی طرف سے ہمارے آپ کے لیے قرب کے اتنے زبردست ہے، ہم آپ اس کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے۔ تو غرض کہ یہ عبادت یہ کون کرتا ہے دل و جان سے؟ یہ مومن مسلمان ہی کرتا ہے۔ منافق ہے وہ جو سستی کرتا ہے نماز میں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس۔ منافق جو ہیں یہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں، بڑی مجبوری کو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ۔ اور مومن مسلمان اس کو انتظار رہتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 7 قسم کے آدمی ہوں گے قیامت میں کہ جن کو اللہ پاک عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے جبکہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک وہ بھی ہوں گے کہ جن کا دل مسجد میں بندھا رہتا ہے، باہر جاتے ہیں ضرورت سے اپنے کام کاج کے لیے لیکن دل ان کا مسجد میں لگا ہوا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ جب بندے کا دل اللہ کے گھر سے بن جاتا ہے اور دل لگ جاتا ہے گھر میں تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے بے قرار رہتا ہے، باہر سے کام وغیرہ کیے اور پھر فوراً مسجد آ گیا۔ اور ایسے اللہ کے بندے ہر زمانے میں رہتے ہیں، ہر علاقے میں رہتے ہیں کہ جن کو اللہ کے گھر سے والہانہ تعلق ہوتا ہے اور انسیت ہوتی ہے۔ ہمیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی والہانہ اور بے ساختہ تعلق عطا فرمائے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی، من جملہ ان نصیحتوں کے یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے نماز قائم کرنا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، سورہ لقمان میں ہے۔ اے بیٹے نماز قائم کر۔ نماز کا قائم کرنا جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے تمام شرائط اور آداب کو ملحوظ رکھا جائے، ظاہر کے بھی جو اس کے کام ہیں جو شرائط ہیں وہ بھی پوری طرح ادا کریں اور اندر کے بھی جو شرائط اور آداب ہیں وہ پوری طرح ادا کریں، پھر نماز نماز ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا 700 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، اور کوئی عبادت ایسی نہیں جس کا اتنی کثرت سے ذکر آیا ہو۔ قرآن پاک میں تو ایک مرتبہ ذکر آ جانا بھی کافی ہے، جبکہ 700 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے مختلف عنوان سے۔ اس پر آپ اندازہ کیجئے اور غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں آپ کو اس کی اہمیت سے اس دنیا میں رہتے رہتے ہی آگاہ فرما دیا۔ اور نماز کے بڑے زبردست فوائد و ثمرات یہاں بھی مرتب ہوتے ہیں اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے۔ یہ فرض نماز تو فرض ہی ہے، اس کے علاوہ واجب ہے اور سنت اور مستحب۔ اہل اللہ کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ وہ مستحب کی بھی ادائیگی کا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو بھی کچھ عرض کر چکا ہوں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ان کے دل میں چونکہ اتنا زبردست معاملہ مضبوطی کا ہوتا ہے عبادت کی طرف سے اور اللہ سے تعلق کا معاملہ زبردست ہوتا ہے، اس لیے وہ مستحبات تک کی بھی فکر کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کو بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض تو ہیں فرائض، واجبات سنن اور مستحبات کا بھی اہتمام کرتے رہیں، اور اس میں ابھی تو کام کرنے میں لگے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، ذخیرہ جمع کرتے رہیے، اور جب ملنے کا وقت آئے گا وہ اجر و ثواب ملیں گے تو پھر اس وقت طبیعت بہت خوش ہوگی اور دل باغ باغ ہوگا۔ فجر میں 2 سنتیں، ظہر میں 4 پہلے اور 2 بعد میں سنتیں، اور مغرب میں 2 بعد میں سنتیں، عشاء میں 2 بعد میں سنتیں، یہ مؤکدہ ہیں۔
12 رکعت صبح سے رات تک مؤکدہ ہیں۔ فجر میں 2 فرضوں سے پہلے 2 سنتیں، اور ظہر میں 4 پہلے اور 2 بعد میں، یہ 8 ہو گئی، اور 2 مغرب میں 10 اور 2 عشاء میں 12۔ فجر کے وقت کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے، تمام حضرات مرد بھی اور عورتیں بھی، کہ سوائے 2 سنتوں اور فرضوں کے نوافل نہیں پڑھا کرتے، منع ہے۔ جن حضرات کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد بھی پڑھتے ہیں فجر کے وقت میں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے وقت میں ظہر سے پہلے اس کی اجازت ہے، عصر سے پہلے اس کی اجازت ہے، اور مغرب سے پہلے نماز نہیں ہے، عشاء سے پہلے اس کی اجازت ہے۔ تو غرض کے نوافل کے لیے اہتمام کرنا، اس کی بہت فضیلت ہے، اور کوشش کریں کہ چھوٹنے نہ پائیں۔ ظہر میں 2، عصر سے پہلے 4، مغرب میں 2 سنتوں کے بعد کم از کم 6 رکعات اوابین کی، اور بعض پرانے حضرات جو ہیں وہ 2 نفل الگ سے پڑھتے ہیں۔ اوابین بھی پڑھنی ہے تو پھر آپ 6 ہی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو 8 پڑھ لیجئے، مذائقہ نہیں۔ اور عشاء سے پہلے 4 نفلیں اور 2 سنتوں کے بعد 2 نفلیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا حدیث شریف کا مضمون ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ وتروں سے پہلے 4 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ تو یہ تہجد کی نیت سے پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ شب قدر میں اس نے نماز پڑھی۔ اور 2 رکعات وتروں کے بعد نفل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ مشکات شریف میں روایت موجود ہے بالکل واضح الفاظ میں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی بیٹھ کر یہ نفلیں پڑھے وتروں کے بعد کی اس نیت سے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بیٹھ کر پڑھتے تھے، تو اس پر امید ہے کہ اجر پورا ملے گا، اس کو حضور کی اتباع کی برکت سے اجر میں کمی نہ ہوگی۔ ورنہ ویسے نوافل کھڑے ہو کر پڑھنے پر پورا ثواب اور بیٹھ کر پڑھنے پر آدھا ثواب ہے، لیکن یہ وتروں کے بعد کی نوافل جو ہیں اس کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ امید ہے انشاءاللہ اجر و ثواب پورا ہی ملے گا۔ اب تو فتنوں کا دور ہو گیا کہ وتروں کے بعد کی نوافل کے ہی منکر ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے بالکل واضح الفاظ میں، آپ اور ہم اس کا اہتمام رکھیں۔ بزرگان دین سارے کے سارے اس کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ تو یہ نوافل ہیں۔ نوافل اور مستحبات، مندوب، یہ مختلف نام ہیں، چیز ایک ہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ فرائض واجب جو ہے البتہ وہ وتر ہیں، تو اس کا بھی پورا اہتمام رکھیں، یہ قریب قریب فرض کے ہے، اور چھوٹ جائے تو قضا نماز کے اندر اس کا بھی اہتمام ہے، اور حکم ہے کہ 5 نمازوں کے ساتھ 6ٹھی نماز جو ہے وہ وتر ادا کریں۔ تو یاد رکھیے کہ 5 نمازیں فرض، اور اس کے علاوہ واجب 1، نوافل اور سنن کی میں نے تفصیل عرض کر دی ہے، جو میں سمجھتا ہوں تقریباً آپ اور ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ ویسے میں پچھلے دنوں بھی انہی مضامین میں توجہ دلا چکا ہوں کہ آپ اور ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں، چند منٹ کا کام ہوتا ہے لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نمازی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب بندہ ہے، اور صحیح نماز جو ہے وہ بہت زیادہ زبردست تاثیر رکھتی ہے، مثبت۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی سے اور فحشا سے روک دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص کے متعلق کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص رات کو چوری کرتا ہے، دن میں نماز پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ عبادت صحیح ہوگی، اس کا اچھا اثر مرتب ہوگا،
اور کام بن جائے گا۔ احادیث میں بھی بہت اس کے فضائل بھی ہیں، نماز کے ترک کرنے پر بہت وعیدیں بھی ہیں، اور خود قرآن پاک میں بھی مختلف عنوان سے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے یہ عبادت ہمارے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ جامع رکھی ہے اور اس کا بڑا کرم ہے۔ اس سے پہلے جو عبادت ہے اور شرط ہے اس کے لیے پاکی، اور اس میں پاکی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وضو اور غسل کی پاکی یہ اسلام میں ایسی زبردست نعمت ہے کہ یہ غیر مسلموں کے اندر نہیں ہے، اور اس کی ایسی تاثیر ہے۔ آج تو سائنس بھی اس کا اقرار کرتی ہے کہ غسل کا جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کا حکم فرمایا، اس میں کتنے زبردست جسمانی اور روحانی فائدے مضمر ہیں۔ ہاتھ دھونے میں، کلی کرنے میں، ناک کو صاف کرنے میں، چہرہ دھونے میں، اور اس طرح سے کونیوں تک ہاتھ دھونے میں اور پیر دھونے میں کس قدر فوائد ہیں، سر پر مسح کرنے میں کس قدر فوائد ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے آپ کے لیے بہت کرم کے معاملے فرمائے۔ انہی مضامین میں عرض کر چکا ہوں کہ باوضو رہنے کی کوشش کی جائے کہ ہم آپ زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں اور رہا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے بھی باوضو ہو کر سویا کریں، اور اس طرح سے پاکیزہ رہنے کی زیادہ عادت ڈالیں، کیونکہ پچھلے مضمون میں آ چکا ہے کہ ابلیس کو پاک رہنے والے سے زبردست دشمنی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ابلیس کو دشمنی تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے اس سے، اور اللہ کے محبوب کو محبت ہے اس سے کہ جو پاکیزہ رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے قبا والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ وہ حضرات بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں 11ویں پارے میں ان کی تعریف کی ہے کہ وہ حضرات پاکیزگی کو بہت ہی زیادہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس قبا کے اندر ایسے لوگ ہیں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ لوگوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضور کو حکم فرمایا کہ آپ اس مسجد میں جائیے جس میں پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس مسجد قباء سے ذرا فاصلے پر یہودیوں نے ایک مسجد ضرار بنائی تھی، جس کو قرآن پاک نے مسجد ضرار قرار دیا اور اس کو منہدم کیا گیا، اور آج بھی وہ کچرے کا ڈھیر ہے وہاں۔ اور اللہ کی شان ہے کہ 14 صدیوں کے اندر کتنے انقلاب آئے، کتنے رد و بدل ہوئے، لیکن بعض آثار ابھی تک ویسے ہی ہیں۔ وہاں بھی شروع سے اب تک یہ عالم میں 14 صدیاں بیت گئی، لیکن کسی نے اس جگہ کو نہ خریدا نہ کسی نے مکان بنایا۔ محلے کے لوگ وہاں کچرا ڈالتے ہیں، ویران ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے یہودیوں نے یہ سازش کی تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو مطلع فرمایا، کچی اینٹیں رکھ کر دیواریں کھڑی کی اور آپ کے پاس پہنچے، کہا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ سے افتتاح کرانا چاہتے ہیں۔ منصوبہ تھا کہ آپ کو لے چلیں گے، دیوار کے نیچے بٹھائیں گے اور دیوار ایک دم گرا دیں گے، اور اس کے بعد کہہ دیں گے کہ وہ اتفاقاً گر گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی زبردست مہربانی ہے، یہاں بھی وہی مضمون آپ سوچ لیجئے کہ ان لوگوں نے یہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے بچایا اور فرمایا کہ آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے، قدم بھی نہیں رکھیں گے، اس مسجد میں رہیں گے۔ اور میں ایک چیز سوچتا ہوں اور دیکھتا بھی رہا اور سوچتا بھی رہا، یہاں بھی سوچتا ہوں، وہاں زیادہ سوچا، اے اللہ تیری شان ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل اس مسجد سے ذرا متصل ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں اب حکومت نے بڑے بڑے
لال پتھر رکھے ہوئے ہیں، چٹان کے بڑے پتھر 2-3 رکھ دیے نشانی کے لیے، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حکم ہوا کہ آپ مسجد کی بنیاد رکھیے۔ سب سے پہلی اسلام کے اندر مسجد ہے یہ مسجد قباء، کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھوائی، اور آپ کی اونٹنی اس جگہ آ کر بیٹھی جہاں اب انہوں نے بہت پکے ستون وغیرہ بنا دیے اور بیچ میں جگہ بھی چھوڑی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں آپ نے اس کی ابتدا کی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھتا ہوں کہ یا اللہ تیری شان ہے کہ اپنے حبیب کے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھوائی، یہاں نمازی جو ہیں ہر وقت آتے ہی رہتے ہیں، ماشاءاللہ برکت ہی برکت رہتی ہے، انوار اترتے اترتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے ہفتے کے دن تو اس قدر رش ہوتا ہے، حج کے زمانے میں بھی اور عمرے کے دور میں بھی، رمضان المبارک میں بھی، کہ تقریباً تمام معتمرین اور حجاج ہفتے کے دن تو لازمی جاتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی ہفتے کے روز وہاں جایا کرتے تھے، کبھی پیدل جاتے تھے، کبھی سواری پر جاتے تھے۔ تو میں دیکھتا رہا باہر نکل کر کے یا اللہ شان ہے آپ کی کہ ایسی عالی شان مسجد ماشاءاللہ بابرکت اور زبردست انوار کا مرکز، اور ایک وہ کوڑی کا ڈھیر، گندگی کا ڈھیر۔ اور اسی طرح سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، یہ بھی یتیموں کا وہ تھا، خطہ تھا اور کوڑی تھی، ویران جگہ تھی۔ اللہ تیری شان کیا آباد کیا ہے اس کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ایک ایک نیکی کا جو ہے 50,000 ثواب ہے، اور آقا کے لیے یا اللہ آپ نے وہ جگہ منتخب فرما کر جنت کا ٹکڑا بنایا اس کو، آپ کی شان ہے۔ تو غرض کے ہمیں آپ کو عبادت کے لیے حکم بھی فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد و ثمرات سے مالا مال فرمایا، اور اس میں سب سے جو مقدس زمین ہے وہ 3 ہیں، اور باقی سب برانچیں ہیں وہ بھی مقدس اور محترم ہیں۔ سب سے افضل خطہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا ہے، کعبۃ اللہ اور اس کے اطراف کا حرم، وہاں ایک نیکی کا 1,00,000 کا ثواب، ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ کا ثواب عذاب، اور مسجد نبوی میں ایک روایت کے مطابق 1,000 ثواب، اور ایک روایت کے مطابق 50,000 ثواب، اور مسجد اقصی میں بھی 50,000 کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے، جس پاک پروردگار نے ہمارے آپ کے لیے زمین بھی اور دریا بھی، سمندر بھی، فضائیں بھی، سب ہمارے لیے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنا دی اور اجازت میں رحمت فرما دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی جہاں کہیں بھی میرے امتی چاہے اور ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے خاص ان کے عبادت خانے ہوتے تھے، اور اس کے اندر ہی وہ عبادت کرتے تھے، باہر نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس امت کو اللہ پاک نے کتنا نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا کرم فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین کو ہمارے آپ کے لیے پاک کر دیا، اور پاکی کا ذریعہ اور باعث بھی بنا دیا، یعنی ضرورت پڑنے پر اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو زمین کو ہمارے لیے پاک بھی کر دیا اور پاک کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا، جس طرح سے پانی جو ہے اللہ پاک نے اس کو پاک بھی فرمایا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ روئے زمین پر کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کا نام گونجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام گونجتا ہے تو اللہ کے حبیب کا نام بھی ساتھ میں گونجتا ہے۔ جہاں اذان دی جاتی ہے، جہاں تکبیر کہی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، تو اشہد ان محمد رسول اللہ ساتھ میں ضرور آتا ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں، لیکن قدر تو کریں۔ اللہ پاک نے اتنے کرم فرمائے ہیں کہ ہم اس میں رہ کر وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں کہ پھر ہمیں کسی بات کی حسرت نہ رہے گی، لیکن لگے تو صحیح۔
وضو اچھی طرح کیا کریں، یکسوئی کے ساتھ کیا کریں، تمام سنتوں کو اور نوافل مستحبات کو ادا کیا کریں۔ کامل اور مکمل وضو اس کے خود بہت فضائل ہیں، اور پھر نماز کامل اور مکمل تو ماشاءاللہ نور علی نور۔ میں نے ابھی کل پرسوں بھی عرض کیا، شام کے درس میں، یہ تو مسلسل کئی جمعوں سے چل رہا ہے، شام کے درس میں دوسرے مضامین جنت اور دوزخ سے متعلق آ رہے ہیں، تو جنت کے سلسلے میں جمعے کا ذکر آیا تو میں نے عرض کیا تھا کہ جمعے کا دن اللہ پاک نے ہمیں آپ کو بہت بڑا انعام دیا ہے، اور ان کی مہربانی اور کرم نوازی دیکھیے، ایک کیا ان کے تو کرم ہی کرم ہے، جس طرف بھی نظر اٹھائیے تو ان کے کرم ہی کرم نظر آتے ہیں۔ پہلی امتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے پوچھا کہ کون سا دن تم چاہتے ہو عبادت کے لیے؟ انہوں نے کہا اتوار کا دن۔ یہودیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پوچھا کون سا دن پسند کرتے ہو عبادت کے لیے؟ انہوں نے کہا ہفتے کا دن۔ ایک کو ہفتے کا دن ملا، ایک کو اتوار کا دن ملا۔ اب جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، آپ کی امت بنی، اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے خود انتخاب کرایا، ہم تمہارے لیے خود انتخاب کرتے ہیں کہ تمہارے لیے جمعے کا دن رکھتے ہیں، جمعے کا دن تمہارے لیے سردار ہے، تمام دنوں کا سردار، یہ ہم منتخب کرتے ہیں، یہ انتخاب من جانب اللہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جمعے کا دن آتا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت خوش ہوتے تھے، جمعرات سے ہی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، جمعہ آ رہا ہے، جمعہ آ رہا ہے، اب تو جا رہا ہے اس وقت تو، لیکن بہرحال جب آتا تھا بڑے خوش ہوتے تھے، اور خصوصاً تیاری کرتے تھے، اور جمعے کے دن بہت پہلے سے مسجد نبوی میں پہنچ جایا کرتے تھے، عبادت میں، اطاعت میں، ذکر اذکار میں رہتے تھے۔ ہمیں آپ کو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے کرم فرمائے کہ جمعے کے لیے عبادت کا حکم دے دیا کہ جمعے کی شب میں بھی کثرت سے عبادت کرو بنسبت اور ایام کے، اور دن میں بھی عبادت کرو بنسبت اور ایام کے۔ خصوصاً حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روشن رات میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، اور روشن دن میں، اور یہ روشن رات اور روشن دن یہی ہے جمعے کا دن اور جمعے کی شب۔ صبح سے اٹھے، تیاری کی، ذکر اذکار کرتے رہے، سورہ کہف پڑھی، سورہ یاسین شریف پڑھی، سورہ رحمان شریف اور دوسری صورتیں پڑھی، ذکر اذکار کرتے رہے، صلاۃ التسبیح پڑھی، اور خوب دعائیں مانگتے رہے۔ پھر مسجد میں بہت پہلے آ گئے، آ کے یہاں لگے رہے نوافل وغیرہ میں، قرآن پاک کی تلاوت میں۔ پھر جمعے کے لیے مسلسل انتظار اور اہتمام، صاف ستھرے نہائے دھوئے، خوشبو لگائے آئے تھے، شروع سب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرح سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی باتوں سے اجتناب اور پرہیز ہے۔ اور جب تقریر ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد بھی آرام سکون سے پوری نماز پڑھ کر دعا مانگ کر پھر جو جاتے ہیں ایسے حضرات، تو ان کے دل کی حالت پوچھئے کہ کتنی پیاری ہے، طبیعت باغ باغ ہو گئی، سیر ہو گئے، اللہ کے دربار میں سکون اور آرام سے حاضری دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرما دیے، دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ حاضری لیتے ہیں آنے والوں کی۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، جس کسی کو اپنا نام اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں لکھوانا ہے تو وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے لازمی آ جائے مسجد کے اندر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتے نام لکھتے رہتے ہیں، جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو آیا تو اس کا نام اس رجسٹر کے اندر نہیں ہوگا، یہاں کا سا حساب نہیں ہے کہ دیر سے آئے تھے اور لکھنے والے پر دھونس جمائی کہ تم کیسے نہیں حاضری لگاؤ گے، حاضری لگا دو ورنہ دیکھ لو،
کوئی دھمکی دے دی، اس نے کہا اچھا جی۔ وہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ دوست کا قصہ ہی نہیں، وہاں تو آدمی کی سٹی گم رہے گی اور سیدھا سیدھا رہے گا۔ تو اس لیے وہاں فرشتوں سے کہنے کی ہمت اور جرأت ہی نہ ہوگی کہ جی حاضری نہیں لگائی، ہم نے تو جمعہ پڑھا تھا۔ وہ کہیں گے ہمارے ٹائم میں آئے نہیں تھے تو حاضری کہاں سے ہوتی ہے۔ آج کل تو دفاتر میں بھی بات کا سنا ہے کہ حاضری کا ایک ٹائم مقرر اور 5 منٹ کی رعایت اور اس کے بعد دروازہ بند۔ اب اس کے بعد کوئی آئے تو وہ غیر حاضر۔ تو بتیرے لوگ آتے ہیں جو اللہ میاں کے اس فرض کو، اس عبادت کو، جو اتنی پیاری عبادت، اتنی اہم عبادت، اتنی پرلطف عبادت، اس کو ایسے بھگتاتے ہیں جیسے کوئی مصیبت پڑ رہی ہے اس سے جان چھڑا کے بھاگنا ہے۔ گھر میں بیٹھے رہیں گے، فلمیں دیکھتے رہیں گے، گپ شپ کرتے رہیں گے، جب دیکھیں گے کہ کان میں آواز آ گئی کہ امام جو ہے وہ دوسرا خطبہ پڑھ رہے ہیں اور آ گیا کان میں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہا کہ وہ خطبہ ختم ہونے والا، بھاگو جلدی سے۔ ننگے سر بھاگے چلے آ رہے ہیں، آ کے الٹے سیدھے کھڑے ہو کر نماز کہیں بھی پڑھ لی، اور بعضے تو ایسے بھگتاتے ہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اب کون رکے گا سلام پھرنے کے بعد، پہلے کی 4 سنتیں پہلے ہی بھگتا دو، جبکہ منع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو نہ نماز ہے نہ سلام نہ کلام۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی جب امام ممبر پر بیٹھ جائے برابر والے سے کہے کہ خاموش رہو، تو فرمایا کہ اس نے بھی لغو کیا۔ لیکن جو آدمی دین کی عظمت ہی کو نہ مانے تو اس کا علاج بھی کیا ہے؟ 2 فرض پڑے اور جان چھڑا کے بھاگے، اور ویسے دوسرے کاموں کے اندر گھنٹوں لگے رہیں گے، پوری رات فلمیں دیکھتے رہیں گے، نیند نہ آئے گی۔ نماز کے نام نیند آتی ہے، نماز کے نام سستی آتی ہے۔ تو جو آدمی کمانے والے ہیں وہ کما لیں گے، جو گنوانے والے ہیں وہ گنوا دیں گے۔ اپنی اپنی مرضی ہے، جس کسی کا جی چاہے اپنی جنت بنائے، جس کسی کا جی چاہے اپنی جہنم بنائے۔ لیکن یاد رکھیے جنت تو ہے مزے کی جگہ، عیش آرام کی جگہ، لیکن جہنم بڑی تکلیف کی جگہ ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں۔ آج کل بہت زیادہ یہ عام بیماری ہے، مجھ سے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ صبح فجر کی نماز میں آج کل اکثریت بتاتی ہے کہ سستی اور غفلت ہو جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے آپ نے کون سی چیز ہے جو بیان نہ فرما دی اور کون سی چیز ہے جس کو چھوڑ دیا ہو؟ ہر چیز بیان فرما دی۔ فرمایا کہ جاگنے کے اندر زیادتی ہوتی ہے، سونے کے اندر نہیں۔ اگر تم وقت سے سو جاؤ گے صبح وقت سے آنکھ کھل جائے گی، اگر دیر سے سو گے رات کو دن بنا لو گے اور دن کو رات بنا لو گے تو پھر قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جب رات کو 2 بجے 3 بجے کھانا کھایا جائے گا اور خوب گپ شپ لگے گی، فلمیں دیکھی جائیں گی، خوب دانت نکالے جائیں گے، اللہ کو خوب ناراض کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو سوئیں گے تو ظاہر ہے کہ جانور سے بھی بدتر سوئیں گے۔ جانور بھی بیچارہ جو ہے وہ وقت پر سو کر وقت پر اٹھ جاتا ہے۔ صبح ہی آپ ذرا غور کیجئے ان بڑے درختوں کی طرف جہاں چڑیاں بسیرا کرتی ہیں کہ آپ اور ہم جب فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو وہ چڑیاں اللہ کا ذکر کرتی ہوتی ہیں، چہچہاتی ہوتی ہیں۔ وہاں غفلت کا کام ہی نہیں، وہاں غفلت کا نام ہی نہیں۔ یہ غفلت اگر ہے تو انسان کے اندر ہے، جس کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے کوئی بھی جانور گھر میں پال رکھا ہے، بکری ہے، کوئی اور جانور ہے، آپ صبح چپ چاپ اٹھ کر دیکھیے، وہ وقت پر اٹھا ہوا ملے گا آپ کو۔ اس سے ہی ہم سبق حاصل کر لیں کہ جانور بھی وقت پر اٹھ جاتا ہے، ہم اس جیسے ہوئے کہ اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ وقت پر نہیں اٹھتے۔ جب وقت پر سوئیں گے نہیں تو وقت پر اٹھیں گے کیا؟ چڑیوں کو آپ دیکھ لیجئے، پرندوں کو دیکھ لیجئے کہ جو وقت جو ہے وہ شام کا آتا ہے وہ اپنے بسیرے کی تیاری کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد قصہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے اور سناٹا آ جاتا ہے، درختوں کے اوپر بالکل خاموشی چھا جاتی ہے۔ حالانکہ بہت سے درخت وہ ہیں جہاں روشنی روشنی ہے،
شہر کے بیچ میں ہیں، مصروف علاقے میں ہیں، روشنی پوری ہے، دن نکلا ہوا ہے، لیکن آپ ان جانوروں کی طرف غور کریں کہ وہ پرسکون سوئے ہوئے ہیں۔ ہم وقت پر اگر سوئیں گے تو انشاءاللہ وقت پر اٹھیں گے۔ اس نسخے کو اگر عمل میں لے آئیں تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ عوام الناس میں تو مشہور ہے کہ رات کو سونے سے پہلے حمزات سے کہہ دے۔ میں کہتا ہوں کہ حمزات کیا چیز ہے؟ جس نے حمزات کو پیدا کیا اس سے کیوں نہ کہو، جس نے ہمیں پیدا کیا اس سے کیوں نہ کہو، اللہ تعالیٰ سے کہو، اے اللہ صبح میری آنکھ کھل جائے تہجد کے لیے۔ جب دل میں آپ کے لگن پیدا ہو جائے گی تو شروع میں آپ الارم لگا لیں گے اور بعد میں آپ کے دل میں الارم لگ جائے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ دن رات جو ہیں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اللہ کی مہربانی اور کرم نوازی کو کہ اللہ پاک آپ کو ایسے اٹھا کے بٹھا دیں گے کہ آپ بالکل وقت پر اٹھ جائیں گے اور نماز آرام سے تہجد کی پڑھ لیں گے۔ شروع میں تھوڑی توجہ تو کریں۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی بھی کام کا کچھ دن اہتمام کر لو، توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس کی ادائیگی کر لو، پھر وہ عادت بن جائے گا، اور جب عادت بن جائے گا تو اس کے بعد وہ کام خود بخود ایسا آسانی سے ہو جائے گا کہ پتہ نہ چلے گا۔ ایسے ہماری آپ کی بھی عادت بن جاتی ہے، جس کام کی بن جاتی ہے۔ ابھی کی بات ہے، تھوڑی دیر پہلے کی، ظہر کے بعد میری پوتی نے ایک جگہ کا بٹن دبایا بتی کا، پیچھے کی گیلری کا۔ میں نے کہا پگلی دن میں بتی جلا رہی ہے؟ تو کہنے لگی ابا عادت جو پڑ گئی ہاتھ مارنے کی، بتی جلانے کی، تو اس عادت کی بنا پر جلا دی۔ واقعی میں بات بڑی پیاری کہی بچی نے۔ عادت جب پڑ جاتی ہے آدمی کو تو آدمی اس میں بے ساختہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اچھی عادت ڈال لیجیے، بے ساختگی سے وہ کام انجام پاتا رہے گا۔ تھوڑے دن توجہ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اٹھا کریں اور تہجد پڑھا کریں، اس کے بعد دیکھیے کیسی اللہ پاک مہربانی کرتے ہیں۔ مجھ سے کتنے آدمی بتا چکے آپ یہ حضرات میں جو پہلے کبھی فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اب ماشاءاللہ یہ عالم ہے کہ تہجد میں بھی بغیر کسی الارم کے اٹھتے ہیں۔ ایک بات اور بھی ذیل میں عرض کر دوں، نماز کا مضمون ہے، جن حضرات کی نمازیں رہ گئی ہو زندگی میں، نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ وہ فرائض ہیں کہ ذمہ اگر باقی ہے تو ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ حج تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، لیکن جیسے فرض ہوا اور آدمی نے نہیں کیا تو اس کو ضروری ہے کہ وہ حج کی فکر کرے۔ زکوٰۃ واجب ہوتی رہی، اس نے ادا نہ کی تو اس کا بے حساب کر کے ادا کرنے کی فکر کرے۔ یہ واجب جو ہے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا جب تک کہ ادا نہ کرے۔ اسی طرح فطرہ اور قربانی کا حکم بھی ہے۔ روزے کسی نے نہیں رکھے تھے، زندگی میں قضا کر لیے، تو اب اس کی ادائیگی جو ہے ضروری ہے، توجہ کر کے سوچ بچار کے روزے ادا کر لے تاکہ مواخذہ نہ ہو۔ نماز کا بھی حکم یہی ہے کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کر لیں۔ اس کی تفصیلات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں بھی لکھی ہیں، اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب دامت برکاتہم نے بھی آسان نماز میں بھی لکھی ہے، اور دوسرے حضرات نے بھی۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ اس میں توجہ کر کے باقاعدگی کے ساتھ سوچ بچار کر لیں کہ کتنی پڑھی ہوں گی اور کتنی رہ گئی ہوں گی۔ عورتیں بھی اور مرد بھی سن لیں کہ یہ فرض جو ہے یہ قرض ہے، یہ قضا جتنی بھی ہوئی یہ قرض ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس قرض کو جتنی جلدی بھی ادا کر لیں گے اتنی جلدی بے فکری ہو جائے گی، تو اس کے لیے باقاعدہ سوچ بچار کر کے چارٹ بنا لیں اور اس طرح سے نمازیں پڑھنے کا سلسلہ شروع کریں، اور گھبرائے نہیں۔ آپ ہی حضرات میں ہیں کہ جنہوں نے 25 اور 30 سال کی نمازیں ادا کر لی ہیں۔ ایک صاحب ہیں پہلے، وہ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے 15 سال کی نمازیں پڑھی، پھر دل کو تشفی نہ ہوئی۔ حضرت کے بعد پھر ہم سے تعلق ہو گیا تو کہنے لگے کہ اب میری طبیعت ایسی نہیں ہے اور بڑا مشکل لگتا ہے۔ ارے میں نے کہا کام شروع کر دیجیے۔ گھبرا کر کبھی کبھی کہتے تھے اگر ہم مر گئے بیچ میں تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، آپ کام تو کرتے رہیے۔ اللہ کی شان ہے، چند سال پہلے کہنے لگے کہ ابھی
10 سال کی ہم نے اور پڑھ لی ہے، اور پڑھ لیجیے آپ۔ اس طرح سے انہوں نے 25 یا 30 سال کی پڑھ لی۔ میں نے کہا ابھی آپ مرے تو نہیں نا؟ بلا وجہ آپ ڈر رہے تھے، شیطان بہکا رہا تھا کہ ابھی بیچ میں رہ جائے گا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ اس طرح سے آپ بعضی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ جو ہے ایک نماز پڑھنا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ قضا ہو چکی، اس کا وقت تو ختم ہو چکا۔ اگر موقع لگتا ہو تو ایک وقت میں کئی وقت کی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ ہم میں تقریباً میں اندازہ کرتا ہوں کہ سارے کے سارے ہی الا ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے ذمے نمازیں نہ ہوں۔ زیادہ تر سمجھتا ہوں کہ تقریباً سارے ایسے ہوں گے کہ جو نمازوں کی طرف سے غافل ہوں گے، قضا نمازوں کی فکر ہی نہ ہوگی۔ اس لیے ادائیگی کی فکر کریں اور ادا کا کام شروع کر دیں۔ جب کام میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سب ادا بھی ہو جائیں گی۔ جب آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو راستہ جو ہے وہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر سوچتے ہی رہیں تو پھر منزل پر کھڑے رہیں گے اور اصل منزل پر نہ پہنچ پائیں گے۔ کام کرنے والے کام کر لیتے ہیں اور اللہ پاک مہربانی کرتے ہیں۔ قضا نمازوں کے لیے اصل تو حکم یہ ہے کہ آدمی چھپ چھپا کر ہی پڑھے، کہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ قضا نمازیں پڑھنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ایک مومن مسلمان کو جو عزت عطا فرمائی اور اسلام میں اس کی بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ ستاری کا معاملہ کیا گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر ہی رکھا کہ کسی بھی دوسرے بندے پر بھی یہ راز فاش نہ ہو کہ اس کے ذمے نماز قضا ہے، کیونکہ نماز کا قضا کرنا تو گناہ ہے۔ تو الفاظ دیگر اس کا راز فاش نہ ہو کہ یہ گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے۔ لیکن بہرحال اب تو حالات بہت مختلف ہو گئے، تو اس لیے پھر بھی ایک طرف کو ہو کر پڑھ لیا کرے تو اچھا ہے، ورنہ بہرحال جائز ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اتنی تک اجازت دی ہے کہ فجر کے وقت میں نوافل کی تو ممانعت ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی فرض پڑھنے کے بعد
نیت کے لیے بھی عرض کر دوں، ایک تو طریقہ ہے سیریل نمبر سے نیت کرنے کا۔ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں طریقے لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ آسان ہے جو دوسرا بتاؤں گا۔ سیریل نمبر کا تو یہ ہے کہ آپ کو پوری اس کی تعداد یاد رکھنی ہوگی کہ پہلے نمبر کی، دوسرے نمبر کی، تیسرے، چوتھے، پانچویں، 50ویں، 51ویں، 52ویں، 125ویں، 26ویں، 27ویں، اس طرح سے سیریل نمبر سے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ میرے دن میں فجر کی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز ہے وہ ادا کرتا ہوں۔ نماز جب ادا کر لی تو وہ ادا کے کھاتے میں چلی گئی۔ پھر جب دوسری نماز پڑھنے لگے تو پھر یہ نیت کریں کہ یا اللہ میرے دن میں فجر کی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز ہے وہ ادا کرتا ہوں۔ اس طرح سے ادا کر لیا کریں۔ آپ کی یادداشت پر ہے 5، 10، 15، 20 جتنی بھی آپ یاد رکھ سکتے ہوں اتنی پڑھ کے پھر چارٹ باقاعدہ بنا لیں 360 کا سال بھر کا، اس میں نوٹ کر لیا کریں کہ 10 پڑھ لی، 15 پڑھ لی، 20۔ تو اس طرح سے آپ نوٹ کرتے رہیے اور 360 ہو جائے تو ایک سال کا حساب سمجھ لیجئے۔ تو اس طرح سے ادا کرتے رہیں، آپ لگے رہیں، اللہ پاک سے مدد مانگتے رہیں۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ جب اللہ کا نام لے کر اور اللہ ہی کے لیے یہ کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دیں گے اور تکمیل بھی فرما دیں گے۔ اور بالفرض ایک دوست نے پوچھ لیا کہ نمازیں پڑھ رہے تھے اور پوری نہ ہوئی تھی، انتقال ہو گیا، تو میں نے کہا امید یہ ہے کہ اللہ پاک معاف کر دیں گے کہ بندہ تو کام کر ہی چکا تھا، شروع کر چکا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صاحب نے یہ کہا کہ میں نے مثلا 10 سال کی نمازیں پڑھ لی تو اب بھی مجھے یہ کھٹکا رہتا ہے کہ شاید باقی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اب یہ شاید کے چکر میں مت پڑیے، آپ 1 سال کی اور زیادہ پڑھ کے اور بالکل مطمئن رہیے، اس لیے کہ آپ اپنے علم کے مکلف ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے مکلف نہیں، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ آپ کو اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص تھا پہلی امتوں میں جس نے 99 قتل کیے تھے، بڑا پریشان ہو گیا، 99 قتل کر کے بے چینی اور بے قراری پیدا ہو گئی کہ برا کیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں سے ذکر کیا کہ میرے اندر اب بڑی خلفشاری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے میں اس جرم سے نکل جاؤں اور مجھے معافی مل جائے، کیا کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک عالم رہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان سے مشورہ کریں اور معلوم کریں کیا صورت ہو۔ تو وہ اس علاقے میں گئے، وہاں عالم سے ملے، جا کے جب مضمون بیان کیا تو انہوں نے کہا ہو تم نے 99 قتل کیے، اس کی تو معافی ناممکن ہے، 1 نہیں 2 نہیں 99۔ کچھ ایسے انداز سے کہا کہ وہ اور مشتعل ہو گیا، اٹھا کے انہیں بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے۔ لیکن وہ خلیج جو پیدا ہو چکی تھی توبہ کرنے کی اور ندامت کی، وہ زور پکڑتی۔ پھر اپنے علاقے میں آ گیا، پھر ذکر کیا، پھر کسی اور شخص کا پتہ بتایا لوگوں نے تو اس کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، ان کا ایک گھر ہے مکہ مکرمہ میں، تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر رو رو کر اس سے معافی مانگ لو، گڑ گڑا کر معافی مانگ لو، وہ یہ تمہارے جرم معاف کر دیں گے، پاک و صاف کر دیں گے۔ امید بنوا دی انہوں نے پوری اللہ کی شان اور مشیت دی کہ جس کا ذکر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی آئے اور آپ کی امت میں بھی یہ چرچا جاری رہے، اللہ پاک کتنے قریب ہیں۔ چنانچہ اس نے سفر شروع کیا، ابھی کچھ چلا ہی تھا، اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ روح قبض کر لی، اب جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کو ہم لے کر جائیں گے، رحمت کے فرشتے کہنے لگے، کیونکہ یہ توبہ کے لیے چل پڑا، ارادہ کر لیا تو گویا توبہ کر لی۔ اور رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو تھوڑا ہی تو چلا ہے یہ،
لہذا ہم لے کر جائیں گے اس کو۔ فرشتوں میں آپس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا ہونے لگا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ اللہ پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اللہ پاک ہی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا اللہ یہ معاملہ پھنس گیا ہمارا، اس طرح سے اختلاف اور جھگڑا چل رہا ہے، آپ ہی فیصلہ فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیں، جو فاصلہ طے کیا تھا وہ کم تھا، جو باقی تھا وہ زیادہ تھا۔ فرمایا کہ زمین ناپ لو، اگر اس نے زیادہ طے کر لیا ہو تو سمجھو کہ زیادہ طے کر لیا، گویا کل طے کر لیا، اور اگر زیادہ باقی ہو تو سمجھو کہ زیادہ باقی ہے، تھوڑا ہی طے کیا تو سمجھو کہ سارے باقی ہیں۔ سمجھے آپ بات کو؟ اگر زیادہ طے کر لیا طے ہو تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر زیادہ باقی رہ گیا ہو تو رحمت کے لے جائیں، یہ مسئلہ ہے۔ اور معاملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ابھی تو تھوڑی دور ہی چلے تھے، فاصلہ بہت باقی تھا۔ اللہ پاک نے شان کریمی کا ظہور کرتے ہوئے زمین کو فرمایا جو باقی تھی، اے زمین تو سمٹ جا، اور جو طے کی تھی فرمایا پھیل جا۔ اب جو فرشتوں نے ناپا تو کہا، اے اللہ یہ فاصلہ جو ہم نے ناپا ہے طے کر چکا وہ بہت زیادہ ہے، اور جو باقی ہے وہ تھوڑا سا ہے۔ دیکھیے اللہ کی شان، ادھر ان کے دل میں خلش پیدا کی، ادھر وہاں بھیجا، 100 کرا دیے، اس کے بعد یہاں بھیجا، انہوں نے راستہ بتا دیا، اب سفر شروع کر دیا۔ مشیت الہی کے بیچ میں ہی ان کا انتقال ہونا ہے، اور پھر زمین کا فاصلہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، زمین بھی ان کی اور آسمان بھی ان کے، وہ بندہ بھی ان کا، اور وہ گندگی بھی ساری جو ہے اللہ پاک کے سامنے اللہ پاک کریم نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اور ہم کام میں لگ جائیں، پھر بھی اگر کچھ رہ جائے گا تو امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک کریم ہے، معاف کر دیں گے۔ اپنی طرف سے تو کوتاہی نہ کریں، اور 5 وقتہ نماز کے لیے ایک عزم یہ کر لیں، اب کے بعد سے آپ اور ہم، عورتیں مرد، سارے کے سارے یہ عزم اور عہد کر لیں کہ اب آئندہ زندگی کے اندر کوئی نماز چھوڑیں گے نہیں، قضا بھی نہیں کریں گے، خدا نہ خواستہ کبھی اگر غفلت ہو گئی اور نماز قضا ہو گئی تو اس کو ہاتھ کے ہاتھ پڑھ لیا کریں گے۔ تو اس وقت کی تاریخ بھی اپنی کہیں خاص ڈائری میں بھی لکھ لیں اور عہد بھی کر لیں کہ اب باقی ماندہ زندگی کے اندر کوئی نماز نہیں چھوڑنی، اور پچھلی کا حساب میں نے سمجھا دیا ہے۔ آپ ہمت کیجئے اور کام شروع کیجئے، اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور انشاءاللہ یہ قرضہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تکبیر اولیٰ کے بارے میں، صف اول کے بارے میں اگر تمہیں فضیلت کا معلوم ہو جائے تو تم آپس میں جھگڑے کرو اور لڑائیاں کرو آگے بیٹھنے کے لیے۔ تکبیر اولیٰ کا بہترین وقت، سب سے افضل ترین وقت جب ہے جب امام اللہ اکبر کہہ کے فارغ ہوتے ہیں، اس کے فوراً بعد ہی مقتدی نیت باندھ لے۔ سب سے افضل ترین وقت یہ تکبیر اولیٰ کا وقت، افضلیت کا، اور اس کے بعد جو وقت گزرتا جائے گا، دیر ہوتی جائے گی، رکوع سے پہلے پہلے آپ مل جائیں تو آپ کو تکبیر اولیٰ مل تو گئی، لیکن بس ایسا ہی سمجھ لیجئے جیسے نیچے کا بچا کھچا رہ گیا۔ ایک سالن تھا، تار بھی تھا، بوٹیاں بھی تھیں، آلو بھی تھے، مسالے بھی تھے، سبھی کچھ تھا، ایک یہ کہ جی نیچے کا بچا کھچا جو ہے وہ کھرچ کھرچا کے دے دیا۔ تو یاد رکھیے کہ فضیلت جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کی یہی ہے۔ اپنی بھرپور کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ سے نماز حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ فرائض کا اہتمام پوری طرح کریں، اور اس کے علاوہ سنن کا بھی پورا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، الحمدللہ ہندوستان میں، پاکستان میں اور بنگال میں 3 جگہ کا تو پتہ ہے مجھے، اور باقی حضرات کا، باقی ممالک کا پتہ نہیں، کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اس لحاظ سے بہت نوازا ہے کہ دین ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت اور عمل بہت، پختگی بہت۔ ہمارے یہاں کوئی بھی
جو رہنے والا ہے یہاں کا وہ سوچ نہیں سکتا کہ ظہر کے بعد کی سنتیں چھوڑے یا پہلے کی سنتیں چھوڑے، فجر کی سنتیں چھوڑے، کبھی سوچ نہیں سکتا، مغرب کے بعد کی سنتیں چھوڑے یا عشاء کے پردوں کے بعد کی سنتیں چھوڑے، سوچ نہیں سکتا۔ نوافل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بہرحال سنتوں کا اتنا پکا معاملہ ہے کہ فردوں کی طرح ہی اس کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ عرب حضرات بہت ڈھیلے ڈھالے ہو گئے اور معاملہ ان کا بڑا گڑبڑ ہو گیا۔ اللہ ان کی حالت پر رحم فرمائے، ان کو ایک گھمنڈ نے مار دیا کہ دین تو ہمارے یہاں اسے چلا ہے۔ ایسا اب تو معاملہ گڑبڑ ہے کہ بس کچھ مت پوچھیے۔ اس لحاظ سے اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں ان تمام سنن اور مستحبات تک کا بھی اہتمام ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنے کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ فرض کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، فرض سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، چاہے کوئی بھی وقت ہو، حالانکہ احادیث میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ جمعے سے پہلے 4 سنتیں، 2 فردوں کے بعد پھر 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، اور پھر جو ہے 2 نفل، 14 رکعت۔ وہاں تو بس کوئی بھی وقت ہے، نہ مکروہ وقت جانتے ہیں وہ، نہ کوئی جائز وقت جانتے ہیں، جو بھی وقت ہو، کچھ بھی ہو، آئے 2 رکعت کی نیت باندھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ متیرے تو وہ ہے کہ جو فرض پڑھتے ہی بھاگ جاتے ہیں، اور اتنا عالم ہو گیا، میں سنتا ہوں لوگ بتاتے ہیں، اب رد و بدل ان میں اتنے ہونے لگے۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہمیں آپ کو گمراہی سے محفوظ رکھے اور انہیں ہدایت دے کہ ذرا بھی بارش پڑ جاتی ہے، مغرب کے وقت میں بارش ہو گئی تھوڑی بہت، تو کہتے ہیں عشاء بھی ساتھ پڑھ کے چلے جاؤ، عشاء کے لیے اب کون آئے گا؟ سفر میں ہوتے ہیں تو سفر میں عربوں نے اتنا پکا کر لیا کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کا شکر ہے، ہمیں آپ کو اللہ پاک نے بڑی مضبوطی عطا فرمائی۔ یہ اہل اللہ کی محنت اور کوشش کا ثمرہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا خاندان اور دوسرے اکابرین اور بزرگان دین جنہوں نے اتنی محنتیں کی، وہاں سے دین لے کر آئے، خالص دین لا کے خالص پہنچایا، اور وہ خالص ماشاءاللہ پوری طرح سے موجود ہے الحمدللہ۔ ہم میں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا وطر کے چھوڑنے کا۔ اور اسی طرح سے جو اہل اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ تہجد، اشراق، چاش، اوابین، ان سب کا اہتمام کرتے ہیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر، اور اس طرح سے صلاۃ التوبہ وغیرہ، صلاۃ التسبیح، سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کے لیے کہتے ہیں یہ کیا، وہ تو حضرت عباس کے لیے تھا بس، اور بتیری چیزوں کا انکار کی فہرست لمبی چوڑی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے، احسان ہے جس نے ہمیں آپ کو توفیق دی۔ ہم فخر نہیں کرتے، بڑائی نہیں کرتے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے دلوں میں عظمت پیدا کی۔ 4 چیزیں عرض کرتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں بھی کہا ہے، یاد رکھیے یہ اللہ پاک کی کہلواتے ہیں۔ فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات، ان 4 کا اہتمام جاری رکھیں گے، بہت نور علی نور کا معاملہ رہے گا۔ اور دیر کتنی لگتی ہے؟ اشراق کے لیے 5 منٹ 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں، روز کے روز ایک حج کا اور ایک عمرے کا مقبول کا ثواب ملا کرے، کیا گھاٹے کا سودا ہے کیا؟ روز کے روز ملے، اور لینے والے لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے چاش پڑھیں، کتنے اس کے فضائل بیان کیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح سے جب ذرا موقع ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو، نماز حاجت، میں تو صبح سے رات تک نہ جانے کتنی دفعہ نماز حاجت کی نیت کرتا ہوں، نماز پڑھتا رہتا ہوں۔ یا اللہ، ظاہر ہے کہ ہم تو محتاج محض ہیں، آپ کے کرم کی ہر لمحے ضرورت ہے۔ نماز توبہ بھی، نماز شکر بھی، اور اسی طرح زبان سے بھی، استغفار بھی، شکر بھی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے ہم پر بہت احسانات ہیں، ہم ان کی خدمت میں ہدیہ کثرت سے بھیجتے رہیں، خصوصاً جمعے کی شب اور جمعے کے دن میں۔ زندگی اسی طرح گزرتی رہے، کام کرتے رہے۔ ہمارے حضرت والا اس وقت میں جب یہ جمعے کا وقت جا رہا ہوتا تھا اور اختتام ہوتا تھا تو حضرت حدیث کا مضمون بیان فرما کر پھر دعا کرایا کرتے تھے، فرماتے تھے بڑا قبولیت کا وقت ہے کہ جمعے ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ اس کا مضمون شام کے درس میں سنا چکا ہوں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جمعے کے دن جس طرح سے دیدار عطا فرمائیں گے اور نصیب فرمائیں گے، ایک شان ہوگی۔ جنتیوں کو نور کے ٹیلوں پر بٹھا دیا جائے گا، حسب مراتب ان کو بٹھا دیا جائے گا،
اور پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا کے دیدار نصیب فرمائیں گے، اور دیکھنے پر ہر لمحے جو ہے وہ لذت میں اضافہ ہوگا۔ جو جمعہ ہی نہیں پڑھتا، فرض نماز ہی نہیں پڑھتا، یا کھا جاتا ہے، نماز چور ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر وہ پوری طرح سے فائدہ کہاں اٹھا سکے گا۔ یہاں تو جان چھڑانے کی فکر کرتا ہے، اور وہاں چاہے گا کہ مجھے بھی اس طرح مل جائے، تو ظاہر ہے جو محنت کرنے والے انہیں تو ملے گا۔ اس لیے نماز کبھی بھی ترک نہ کیا۔ اپنے گھروں میں عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو ترغیب دلائیں، نماز کی بہت پابندی کی کوشش کریں۔ 2-3 جمعے پہلے میں نے عرض کیا تھا، ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان میں فرمایا کہ میں ایک افسری نسخہ بیان کرتا ہوں، ایک کام کی بات بتاتا ہوں، اس پر اگر پوری طرح سے عمل کر لیں تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اور فرمایا، بڑے وثوق کے ساتھ فرمایا، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اور عورتیں جو ہے وہ پوری طرح سے اس کے شرائط اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے گھر میں ادا کریں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، صحیح طور پر پڑھتے رہیں، سارے مسئلے مسائل حل ہونے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جب قرب حاصل ہوگا تو جب کام تو صحیح بن جائے گا، اور اگر نماز میں گڑبڑ رہے گی تو اس کی تاثیر میں بھی فرق آ جائے گا۔ جیسے حکیموں کے یہاں نسخے ہیں معجون بنانے کے، اگر اس کے پورے اجزاء نہ ڈالے گئے تو اس کی تاثیر کم رہے گی، اور اگر نقلی اجزاء ڈال دیے تو کام خراب ہو جائے گا۔ ابھی بھی بتیرے لوگ ہیں جو نماز کیا پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں تو وہ جان چھڑاتے ہیں۔ نماز کیا کر رہا ہے بندہ؟ اللہ کے سامنے اس کے دربار میں کھڑا ہے، کبھی حکم مالک کا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کبھی حکم میں جھک جاؤ، کبھی حکم میں عاجزی کا اتنا اظہار کرو اپنی بندگی کا کہ بالکل پیشانی رگڑ دو ہمارے سامنے۔ اور دیکھیے ہمیں آپ کو تعلیم بھی کیسی دی، جب جھکتے ہیں تو فرمایا کہ جھکنا جو ہے یہ خالص اللہ کے لیے ہے اور اسی کے لیے اجازت ہے، اس لیے سکھا دیا کہ جب جھکو تو کہو سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب تمام خامیوں سے، گندگیوں سے، اور متصف ہے تمام خوبیوں سے، جو زبردست ہے، بڑا ہے۔ اور اس کے بعد جب اس سے بھی زیادہ عاجزی اور تذلل کا اظہار کرو گے تو پیشانی ہی زمین پر رکھ دو اور پھر زبان سے کہو سبحان ربی الاعلی۔ اے اعلیٰ ادنا نے عاجزی کا اظہار کر دیا، اقرار کر لیا، اور یہ پیشانی جو کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی، صرف اور صرف ایک ہی ہستی کے سامنے جھک سکتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، تو اس کے سامنے اتنا جھکا دیا کہ اس کو زمین پر رکھ کر رگڑ دیا، اور پھر کہہ رہا ہے یہ ادنا اعلیٰ کے سامنے پیشانی رگڑ رہا ہے، اور اس کے قدموں پر یہ پیشانی چلی گئی تو پھر قبولیت میں کوئی شک ہے؟ یہاں بھی یہ مضمون ذہن میں مستحضر رکھا کرے، اور اللہ پاک حاضری نصیب فرمائے۔ جب حرمین شریفین کی زمین ہوتی ہے اور وہاں یہ پیشانی زمین سے لگتی ہے اور یہ مضمون یاد آتا ہے تو دل اتنا خوش ہوتا ہے اور سر رکھ کے پھر اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ اس سرزمین مقدس پر اس پیشانی کو آپ نے لگوایا اور ٹکوا دیا۔ تو باہر کے یہ سجدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ غور کیجئے، صبح سے اٹھے رات تک اللہ پاک نے ہمیں آپ کو ایک طرح سے کتنے ذکر اذکار کا عادی بنا دیا۔ صبح صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ استنجا کرنے گئے تو دعا پڑھی، جب بیت الخلاء میں داخل ہوئے، اور جب باہر نکلے پھر دعا پڑھی، وضو کرنے لگے پھر بسم اللہ پڑھی، بیچ میں دعائیں پڑھتے رہے، وضو کے بعد دعا پڑھی اور سورہ قدر پڑھی۔ اس طرح سے جو ذکر اذکار کا سلسلہ جاری ہوا تو دن بھر جاری ہی جاری ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بھی ذکر اذکار کر کے بندہ سوتا ہے۔ جب وہاں سارے دن جو ہے اس کے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں وقت گزرے تو پھر اس کی طبیعت میں فرق اچھا آئے گا کہ نہیں؟ طبیعت میں اجلا پن پیدا ہوگا کہ نہیں؟ باطن اس کا اجلا ہوگا کہ نہیں؟ اور جب باطن اجلا ہوگا تو ظاہر بھی اجلا ہوگا۔ اور اسی کے لیے اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی اللہ والے کے پاس جایا کرے، بیٹھا کرے، اور وہاں اللہ پاک سے
خیر مانگا کرے اور مستفید ہوا کرے تو اس طرح سے کام اور بھی زیادہ زبردست نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، ان کا کرم ہو جائے۔ تو بہرحال آٹھواں جو دشمن ہے ابلیس، دوست ہے ابلیس کا، وہ شخص ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے، نماز سے بھاگتا ہے۔ اور اللہ کا رسول کا دوست کون ہے؟ جو نماز میں چستی کرتا ہے، مستعدی سے نماز کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات سب کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا مضمون رہ گیا، اس کو بھی میرے خیال میں سن ہی لیجیے تو پھر آج اس کی تکمیل کر دوں۔ نواں زکوٰۃ نہ دینے والا، اس کے بھی بڑے نقصانات ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ سب ناراض ہوتے ہیں اور اس کا کام خراب ہی خراب ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیے ہیں ان میں سے ایک فرض ہے یہ بھی۔ اس لیے جو بھی صاحب نصاب ہو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور عید کے موقع پر فطرہ اور قربانی کے موقع پر قربانی کرنی چاہیے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے مجرم ہیں، اور میں نے تو دیکھا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آخر پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں۔ پچھلے مضامین میں آپ کو کافی مفصل ایسے واقعات سنا چکا ہوں۔ اور 10واں وہ شخص جو لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے کہ ابھی تو زندگی بہت لمبی ہے اور ابھی فلاں کام جو ہے وہ چھیڑا ہے وہ چلائیں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے اور یہ کریں گے، اور اس طرح سے لمبے لمبے سلسلے، اور پتہ نہیں ہے کہ وقت جو ہے قریب آ گیا ہے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اور ایسا کتنا ہو چکا ہے، لوگ جو ہیں لمبی امیدیں باندھ کر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ بزرگان دین نے، محققین نے، دانا حضرات نے کہا ہے وہ آدمی بڑا نادان ہے جو لمبی زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتا ہے اور توبہ کی امید پر گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اس کا کرم ہو، ہمیں آپ کو اللہ پاک ہمیشہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہ اور برائیوں سے بچائیں، ان کا کرم ہو جائے۔ نمازوں کی پابندی رکھیے، حلال حرام کا اہتمام رکھیے، شکر کثرت سے ادا کیجیے اور کثرت سے درود شریف پڑھا کیجیے، کثرت سے استغفار کیا کیجیے۔ چند نسخوں کو عمل میں لے آئیں گے انشاءاللہ کام بن جائے گا، اور ان سب کو پوری طرح سے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی اللہ والے کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لیجیے، تو انشاءاللہ پھر معاملہ ٹھیک ہوگا اور زندگی سنورتی چلی جائے گی۔ ورنہ سمجھ لیجیے کہ پتہ نہیں ہے، ایک صاحب تھے 80 سال ان کی عمر، 83 سال، تو کسی سے کہہ رہے تھے دوستوں میں کہ میں نے تو ابھی دنیا دیکھی ہی کیا ہے، میرے تو ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو میں بہت جیوں گا۔ اور 2-3 مہینے کے بعد ایسا ہارٹ اٹیک ہوا کہ ذرا سی دیر میں چٹ اور پٹ ہو گئے، بول بھی نہیں سکے۔ تو اس لیے اس آس امید پر نہ تو گناہ میں آدمی ڈوبے اور نہ توبہ کو مؤخر کرے اور نہ برائی کی طرف جائے۔ پتہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے کس وقت بلاوا آ جائے اور اس کو جانا ہو جائے۔ اس لیے پاک و صاف رہیں، نیکیوں میں لگے رہیں، حتیٰ کہ اب تو وقت وہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ راستے میں چلیں تو ذکر اذکار میں رہا کریں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہا کریں، استغفار اور درود شریف۔ بعض وقت ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک لمحے کا موقع بھی نہیں ملتا، ایک کا ایک حادثہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، لمحے بھر میں آدمی کا جان انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اب تو جب بھی خاموش ہو تو کلمہ کلام پڑھ کر ہی خاموش ہو، کیا پتا کہ سانس پھر آئے کہ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ان کا کرم ہو۔ بس اس مضمون کو یہاں ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیان کرنے اور سننے کو قبول فرما لے اور اپنی رضا عطا فرما دے، اس کی مہربانی ہو جائے۔ ایک پرچہ ہے، صاحب پرچہ کی والدہ شدید بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے، ان کا کرم ہو جائے۔ جمعے کے وقت میں ایک محبت والے نے ایک پرچہ دیا، بڑا احساس ہوا اور
دعا کرتا ہوں اللہ پاک مہربانی کرے. بڑے جذبے اور محبت سے لکھا تھا انہوں نے، تو آپ حضرات کو بھی سناتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی وہ موجود ہوں. سلام دعا لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کئی برسوں سے آپ کی مسجد میں جمعے کی نماز میں آتا ہوں، آپ کو ممبر پر بیٹھا دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے جو کہ ہفتے بھر کے لیے کافی ہوتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آخرت میں بھی کوئی ذریعہ آپ سے ملاقات کا بن جائے؟ کیونکہ آپ تو یقیناً جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے اور میں نہ جانے کہاں پڑا ہوں گا. اللہ اپنا کرم کر دے. بڑی محبت سے لکھا ہے. اس پر مجھے اپنے حضرت والا یاد آ رہے تھے. بات یہ ہے کہ بھائی یہ تو اللہ پاک کے علم میں ہے، اللہ پاک ہماری آپ کی سب کی ہی مغفرت فرمائے. ایک مرتبہ ہم اپنے حضرت والا حضرت شیخ جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کرنے گئے ہوئے تھے ایئرپورٹ پر، تو حضرت کو پنکھا جھل رہے تھے، مجمع بہت زیادہ تھا، اور یہ سعادت اللہ پاک نے اس ناچیز کو بہت عطا فرمائی اور شاگردوں کو میرے. پھر آگے کے سفر میں ہم پنکھے لے جاتے تھے باقاعدہ، تو اس میں ایک سفر میں ایسا ہی ہوا کہ حضرت کو پنکھا جھل رہا تھا، تو حضرت نے بہت ہی آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جنت میں بھی آخرت میں بھی ہمارا اسی طرح خیال کر لینا. خود بھی حضرت رو پڑے، ہمیں بھی رلا. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. من آنم کے من دانم کا معاملہ ہے. حسن ظن اور محبت سے یہ مضمون لکھا. آپ حضرات مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ حضرات سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت بھی ان کی برکت سے، اللہ رسول کی برکت سے. اللہ پاک اس محبت کو لازوال فرمائے. اللہ پاک میری بھی اور آپ سب کی بھی اور حضور کی ساری امت کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک کریم ہے، کرم فرما دے، ورنہ کسی کو کیا پتا ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے الہ العالمین، باپ کی خدا بھی غدا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی آمد کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے اللہ، بہت گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، اے اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں. یا اللہ، ہمارا ایک ایک گناہ معاف کر دیجیے، درگزر فرما دیجیے. یا اللہ، پاک و صاف فرما دیجیے. رحمت کے
سمندر میں ڈبو دیجیے۔ اے اللہ حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پچھلی امت کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے، ایک ایک گناہ کو دھو دیجیے، پاک و صاف فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی عبادت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ سے بیدار فرما دیجیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، ہم سے یہی درگزر فرما دیجیے، نہ ہم سے یہاں معاوضہ فرمائیے، نہ برزخ میں معاوضہ فرمائیے، نہ آخرت میں معاوضہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لیجیے، یا اللہ یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، ہمارے اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے، تمام اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ بیوی بچوں کی، بہنوں بھائیوں کی، بہوؤں کی، اولاد کی، تمام شاگردوں کی، نمازیوں کی، محبین اور یا اللہ محسنین کی، معالجین کی اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب یا اللہ ساتھ نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے نگاہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوضے کوثر سے خوب خوب دورہ فرمائیے، قیامت کی اور ناکیوں سے بچائیے، صراط سے گزرنا آسان فرمائیے اور بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیے، جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے، تمام عرضی اور سماوی آفات سے، مرگ مفاجات سے، حادثات اور سانحات سے، بلیات اور زلزلوں سے، دھماکوں سے، غرق و حرق سے، یا اللہ ہم سب کو سارے مسلمانوں کو بچا لیجیے، ملک پاکستان کو بچا لیجیے، تمام استحکام عطا فرمائیے، دشمنان ملک و ملت کو غارت کر دیجیے، عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، غداروں سے اس ملک کو پاک فرما دیجیے، غداروں کی سازشوں کو بے نقاب فرما کر ناکام بنا دیجیے، انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، وہ بدانت سے ہمیشہ آباد رکھیے، اے اللہ نکوکاروں سے آباد رکھیے، ہم سب کو سارے مسلمانوں کو ہدایت کر مضبوطی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، تندرستوں کو تندرستی سے نجات عطا فرمائیے، مقروض افراد کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے، یا اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے، یا اللہ بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، اے اللہ جہاں جہاں بھی رشتوں کی پریشانیاں ہیں آسانیاں پیدا فرمائیے، اے اللہ مجھ سے دعاؤں کے لیے جس نے بھی کہا ہے، جن کے جو مسائل ہیں یا اللہ وہ حل کرا دیجیے، پریشانیاں ختم فرما دیجیے، یا اللہ سب کی ضروری یا اللہ جو مرادیں اور حاجتیں ہیں ہماری بھی سب کی پوری فرما دیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ اے اللہ مبارک لمحات جا رہے ہیں، ہمیں یا اللہ عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بیدار فرما دیجیے، قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور التجائیں قبول فرما لیجیے۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہمارا نانا کے پچھلے دنوں انتقال ہو